نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلی مولاه او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، رمضان المبارک کی آمد ہے اور رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے۔ رمضان المبارک ویسے تو ایک مقدس مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، لیکن اس سے کچھ اسلامی تاریخ بھی وابستہ ہے اور جڑی ہوئی ہے۔ بہت سارے اسلامی واقعات رمضان المبارک کے مہینے میں ہوئے، خصوصاً 17 رمضان المبارک غزوہ بدر جو اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے، سب سے پہلا غزوہ ہے، وہ بھی 17 رمضان المبارک کو ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی، پہلا حکم اللہ کی طرف سے آیا، پہلی مرتبہ فرشتہ آیا، تو وہ بھی 17 رمضان المبارک کو آیا۔ اسی طرح خلیفہ رابع، چوتھے خلیفہ اسد اللہ و رسولہ یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت بھی 17 رمضان المبارک کو ہوئی۔ تو اسی مناسبت سے آج انشاءاللہ ہم حضرت علی کرم اللہ کے فضائل و کمالات، ان کے مناقب، ان کے حسن و کمالات کا ذکر کریں گے، ان کے واقعات کو، ان کے اخلاق کو، ان کے عادات و کردار کو انشاءاللہ تاریخ کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہے کہ جن کی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے۔ مکے میں قحط ہو گیا، لوگوں میں بھوک مری آ گئی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ابو طالب، ان کے بہت سارے بیٹے تھے، تو اللہ کے نبی نے اپنے دوسرے چچا حضرت عباس سے فرمایا کہ چلو ابو طالب چچا کے بوجھ کو اور ان کے خرچوں کو تھوڑا کم کرتے ہیں، مکے کے اندر قحط سالی پڑی ہوئی ہے، تو ان کے بوجھ کو جا کر ہلکا کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عباس گئے۔ حضرت عباس نے اپنی کفالت میں، اپنی سرپرستی میں، اپنی پرورش میں حضرت جعفر کو لے لیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی گود میں لے لیا، ان کی کفالت کرنے کے لیے، ان کی پرورش کرنے کے لیے۔ تو اس طرح اللہ کے نبی کے زیر سایہ، اللہ کے نبی کی سرپرستی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی تربیت ہوئی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت کا اعلان کیا تو بڑے بڑے شاعروں نے، سمجھداروں نے، عقل مندوں نے، پڑھے لکھوں نے، اور جو ذہین و فطین سمجھے جاتے تھے، مکے کے لیڈر سمجھے جاتے تھے، مکے کے سمجھدار لوگ سمجھے جاتے تھے، اللہ کے رسول کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور انکار کر دیا۔ ایسے موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضور کی دعوت پر لبیک کہا اور اسلام قبول کر لیا۔ صرف 9 سال کی عمر تھی۔ 9 سال کی عمر میں بچے ہیں، چھوٹے ہیں، ناسمجھ ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ تربیت کردہ تھے، حضور نے ان کی پرورش کی تھی، اس لیے انہوں نے فوراً ایمان قبول کر لیا۔ کیونکہ اپنوں کو تو جن کے پاس ہم رہتے ہیں وہی تو زیادہ جانتا ہے کہ آدمی کون سا کیسا ہے، ورنہ تو اگر آپ تجربہ رکھتے ہیں کہ کوئی بھی نیک کام کرے، کوئی بھی بڑا سا کام کرے، تو اپنے سب سے پہلے مخالف ہو جاتے ہیں۔ ہاں جانتا ہوں اس کو، میں کتنا بڑا حضرت ہے، کتنا بڑے اللہ والا ہے، جانتا ہوں میں گھر میں کیسا رہتا ہے، تو اپنے تو سب سے پہلے مخالفت کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ حضرت علی نے حضور کے اخلاق کو دیکھا تھا، ان کی عادات کو دیکھا تھا، ان کے کردار کو دیکھا تھا، اس لیے نبوت کے بعد بچپن میں ہی 9 سال کی عمر میں حضور پر ایمان لے آئے۔ حضور پر وحی نازل ہوئی، نبوت ملی،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ختیجہ ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے، تو نماز سے جب فارغ ہوئے تو حضور کو حضرت علی نے کہا کہ میں بھی یہ نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جو تم یہ کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، عبادت کر رہے تھے آپ اور حضرت ختیجہ، تو میں بھی یہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ بھی کر سکتے ہو، لیکن پہلے اس کے لیے ایمان لانا ضروری ہے، ایمان لانا شرط ہے، ایمان لے آؤ اور نماز ادا کر لو۔ تو حضرت علی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ایمان لاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ پہلے اپنے والد ابو طالب سے مشورہ ضرور کر لو کہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اس سلسلے میں اپنے والد ابو طالب سے مشورہ کر لو۔ چنانچہ حضرت علی اپنے والد ابو طالب کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں اور مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے ایمان لانے کی۔ تو چچا ابو طالب نے فرمایا کہ دیکھو بیٹا علی، محمد تم سے میرے سے زیادہ خیال کرتے ہیں، مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں، جو وہ کہتا ہے وہ کرو، وہی صحیح ہے۔ چنانچہ ابو طالب نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کی تائید کی اور حکم دیا۔ حضرت علی فوراً ایمان لے آئے اور بچپن میں ہی اسلام کو قبول کر لیا۔ بڑوں میں مردوں میں سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے حضرت ابو بکر ہے، اور بڑوں میں عورتوں میں سب سے پہلے عورتوں میں ایمان قبول کرنے والی حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور غلاموں میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بچوں میں چھوٹوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت علی کو شرف ہے کہ سب سے پہلے ایمان لائے بچوں میں۔ جہاں بڑے بڑے عقل مند اور پڑھے لکھے لوگ فیل ہو گئے، وہاں اس نبوت کو سمجھنے میں بچپن میں حضرت علی نے دیر نہیں کی۔ اور حضور بھی حضرت علی سے بڑا پیار کرتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے، ان کے عادت اور اخلاق کو اور کردار کو دیکھا تھا، ان کے نیچر کو دیکھا تھا۔ ان کے نیچر کو دیکھتے ہوئے ہی تو اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی کو میں کیا، حضرت علی کے ساتھ کر دیا۔ ورنہ ظاہر سی بات ہے، آدمی ایک تو اپنی عام سی بیٹی کا کسی سے بھی نکاح عام آدمی سے نہیں کر سکتا، اس سے ہی کرے گا جس کے بارے میں سمجھتا ہو کہ بھئی یہ ہماری بیٹی کے لیے اچھا ہے لڑکا، یہ ہماری بیٹی سے پیار کرے گا، اس کو صحیح رکھے گا، اس سے نکاح کرنا پسند کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے تو ساری بیٹیاں ہی پیاری تھی، سب سے پیار اور محبت کرتے تھے، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ تو بھلا حضرت علی کی نکاح میں ویسے ہی دے دیتے، اپنی لاڈلی بیٹی کو، اپنی پیاری بیٹی کو ایک ایسے شخص کے نکاح میں دے دیتے جس پر حضور کو بھروسہ نہ ہوتا، جس پر اعتماد نہ ہوتا۔ اللہ کے نبی چونکہ حضور حضرت علی کے نیچر کو دیکھ چکے تھے، اس لیے ان پر مکمل اعتماد تھا، اور مکمل اعتماد کرتے ہوئے ہی اپنے جگر فاطمہ کو ان کے نکاح میں دے دیا۔ وہ فاطمہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمۃ بضعۃ منی یوزینی ما آذاہا ویریبنی ما ارابہا، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے اس کو رنج پہنچایا اس نے مجھے رنج پہنچایا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب سفر پر جاتے تو سب سے پہلے یہ کام یہ کرتے کہ حضرت فاطمہ اپنی بیٹی سے، اپنی چہیتی سے ملاقات کرتے۔ جب سفر سے واپس آتے تو آپ کا معمول تھا کہ سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملاقات کرتے۔ اتنی لاڈلی بیٹی تھی اور پیاری بیٹی تھی، تو عام آدمی کے نکاح میں تھوڑی دے دیتے حضور، حضرت علی کے نکاح میں دیا، کیونکہ حضرت علی ایک با اخلاق با کردار شخص تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے والے تھے۔ اور حضور کا اعتماد دیکھنا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی پر کتنا اعتماد کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حضرت علی کتنا اعتماد کرتے تھے۔ شب ہجرت کو دیکھو،
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو رات کے وقت میں اپنے بستر پر حضرت علی کو سلا دیا اور کہا کہ یہاں لیٹ جاؤ، سو جاؤ، کفار تمہارا کچھ نقصان نہیں کر سکتے، تمہیں چوٹ نہیں پہنچا سکتے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گہری نیند سو گئے۔ حالانکہ یہ موقع تو ایسا تھا کہ کفار مکہ نے حضور کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے کہ اندر جائیں گے اور حضور کو قتل کر دیں گے۔ ایسے موقع پر تو ہوتا تو یہ کہ مکے والے جب صبح کو حضرت علی کو بستر پر دیکھتے تو مارے غصے کے ٹکڑے ٹکڑے اور بوٹی بوٹی کر دیتے۔ تو ایسے موقع پر تو نیند نہیں آنی چاہیے تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہہ دیا تھا کہ میں مدینہ جا رہا ہوں، مکہ چھوڑ رہا ہوں، تم میرے بستر پر سو جاؤ، تمہیں کفار کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ جب حضور نے یہ کہہ دیا کہ کفار نقصان نہیں پہنچا سکتے تو گہری نیند سو گئے، ورنہ یہ سونے کا موقع نہیں تھا، لیٹنے کا موقع نہیں تھا۔ ہمارے جیسا آدمی ہوتا تو یہی سوچتا کہ بھائی نقصان کیسے نہیں پہنچائیں گے وہ تو حضور کو قتل کرنے آئے، انہوں نے تو حضور کے گھر کا محاصرہ کر لیا ہے، اور جب وہ اندر حضور کو نہیں پائیں گے، مجھے دیکھیں گے تو وہ تو غصے کے مارے میری بوٹی بوٹی کر دیں گے۔ لیکن حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے گہری نیند آ گئی۔ اور میں ایک بات اور بتلاتا چلوں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ میں ایمان لانے کے بعد کبھی بھی گہری نیند اور چین کی نیند نہیں سویا، کیونکہ مجھے موت کا اتنا خوف تھا کہ میں جب بھی رات کو سوتا تو میرے دل میں یہ ڈر ہوتا کہ تو صبح بیدار نہیں ہوگا اور تیری موت آ جائے گی۔ صرف ایک رات میں گہری نیند سویا، اور وہ تھی ہجرت کی رات، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بستر پر لٹایا اور کہا کہ تم یہاں لیٹ جاؤ، کفار تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے، تم میری امانتیں جو میرے پاس مکے والوں کی امانتیں ہیں، مکے والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دینا صبح اٹھ کر، اور تم بھی پھر مدینے آ جانا۔ جب حضور نے یہ فرمایا کہ صبح اٹھ کر مکے والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دینا، تو میں سمجھا تھا کہ میں ضرور صبح کو بیدار ہوں گا، آج رات میں مرنے والا نہیں ہوں۔ مجھے حضور کی بات پر اتنا پختہ یقین تھا، صرف زندگی میں ایک رات یہ تھی جس میں گہری نیند سویا تھا، کیونکہ مجھے حضور کی بات پر یقین تھا۔ تو حضور پر اتنا اعتماد کرتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت علی پر اتنا اعتماد اور بھروسہ کرتے تھے۔ بھروسے کی ہی بات ہے، اعتماد کی بات ہے کہ نوجوانی کا عالم ہے، اور حضور نے اپنا نمائندہ بنا کر حضرت علی کو کہاں بھیجا؟ یمن بھیجا نوجوانی کے عالم میں، جبکہ آپ نوجوان ہیں، دوسرے بڑے صحابہ موجود ہیں، دوسرے بڑے صحابہ کی موجودگی میں حضرت علی کو اپنا نمائندہ بنا کر یمن بھیجا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں یمن جا رہا ہوں آپ کا نمائندہ بن کر، لیکن وہاں لوگوں کے درمیان میں جھگڑے ہوں گے تو ان میں کیسے فیصلہ کروں گا؟ مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں لوگوں کے درمیان میں غلط فیصلہ نہ کر دوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دعا دی کہ اللہ تم سے صحیح فیصلہ کروائے گا، تمہاری زبان سے حق فیصلہ کروائے گا، اور تمہارے دل کو اس پر مطمئن بھی کر دے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ حضور کی اس دعا کی برکت یہ ہوئی کہ کبھی بھی مجھے دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں خلجان نہیں ہوا، پریشانی نہیں ہوئی، میرا دل ہمیشہ مطمئن رہا۔ میں نے کبھی بھی فیصلہ کیا تو میرا دل مطمئن رہا۔ ہوتا ہے نا ایسا کہ جب دو آدمیوں کا مقدمہ آتا ہے یا جھگڑا آتا ہے، دو لوگوں کا فیصلہ آتا ہے، تو آدمی کو یہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں میں غلط فیصلہ نہ کر دوں، یا میں نے غلط فیصلہ نہیں کر دیا۔ فیصلہ کر دیتا ہے لیکن بعد میں تھوڑا سا پچھتاوا بھی ہوتا ہے، دل میں شک پیدا ہوتا ہے
کہ شاید میں نے غلط فیصلہ نہ کر دیا ہو. لیکن حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور کی دعا کی برکت یہ تھی کہ مجھے کبھی بھی دو آدمیوں کے درمیان میں فیصلہ کرنے میں کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقضاکم علی، تم میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے حضرت علی ہے، حضرت علی ہے. حضرت علی قرآن و احادیث کے ایک ایک گوشے سے، ایک ایک راز سے واقف تھے. بڑے بڑے محدثین اور علماء کو اگر ان کی صف میں لا کھڑا کیا جائے تو محدثین کا علم ان کے سامنے چھوٹا ہے، کم ہے. بڑے بڑے علاماؤں کو اگر حضرت علی کے علم کے سامنے لایا جائے تو علم ان کے سامنے بونا ہے، چھوٹا ہے، کم ہے. بلکہ ایک دفعہ حضرت علی نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا لوگوں سے کہ پوچھ لو جو کچھ پوچھنا ہے، میں قرآن کی ایک ایک آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ کہاں اتری، کیسے اتری، صبح میں اتری، شام میں اتری، رات کو نازل ہوئی یا وہ دن میں نازل ہوئی، پہاڑ پر نازل ہوئی یا وہ کسی نشیب میں نازل ہوئی. میں قرآن کی ایک ایک آیت کے بارے میں جانتا ہوں، جو چاہے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اتنے اعتماد کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو دعا دی تھی، اس کی برکت سے حضرت علی کے اندر اتنا اعتماد آ گیا تھا اور اتنا علم اللہ کی طرف سے عطا کر دیا گیا تھا کہ وہ فرمانے لگے کہ ایک ایک آیت کو میں جانتا ہوں، ایک ایک آیت کی تفصیل اور اس کے شان نزول، اس کا نشیب و فراز، اس کا وقت، اس کا مقام، اس کی جگہ میرے سینے میں محفوظ ہے. یہی وجہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کوئی بڑا معاملہ ہوتا، بلکہ حضرت عمر ہی نہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب بھی کوئی اہم اور پیچیدہ معاملہ آتا تو حضرت علی سے مشورہ ضرور کرتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق بھی، حضرت عثمان غنی بھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، کیونکہ حضور نے ان کے لیے خصوصی دعا فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ تم سے صحیح فیصلہ کرائے گا. اقضاکم علی. اسی وجہ سے حضرت عمر نے فرمایا لولا علی لہلک عمر، کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے. میں تو پیچیدہ معاملے میں پھنس جاتا ہوں، شک پیدا ہو جاتا ہے، وہ تو حضرت علی ہے جن سے میں مشورہ کر لیتا ہوں اور میں صحیح فیصلہ کر پاتا ہوں. لولا علی لہلک عمر. اچھا، یہاں یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے درمیان میں اور حضرت علی کے درمیان میں انبن تھی، ایک دوسرے سے ناراض ہوتی تھی. یہ ناراضگی کی علامت ہے، یہ ناراضگی کی علامت ہے. حضرت ابو بکر بھی حضرت علی سے مشورہ کرتے اور حضرت علی بھی ان کو اہم اور جو خاص بات ہوتی اس کا مشورہ دیتے تھے. حضرت عمر بھی مشورہ کرتے، حضرت عثمان بھی مشورہ کرتے. لیکن غیروں نے مسلمانوں کے درمیان میں پھوٹ ڈالنے کے لیے، ان کے درمیان میں شکوک اور شبہات پیدا کرنے کے لیے اور ان کے درمیان میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے، ان کو فرقہ بندی میں بانٹنے کے لیے، فرقے پیدا کرنے کے لیے مخالفین نے یہ بات اڑا دی ہے کہ ابو بکر اور علی کے درمیان میں اختلاف تھا، ایک دوسرے سے ناراض رہتے تھے. عمر اور حضرت علی کے درمیان میں اختلاف رہتا تھا، دونوں میں ناراضگی تھی. بھلا یہ ناراضگی کی علامت ہے؟ جب مرتدین کا مسئلہ پیدا ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بہت سارے علاقے مرتد ہو گئے تو ابو بکر نے ان سے جنگ کرنے کا ارادہ کیا اور ان کے لیے لشکر کشی کی، لشکر بھیجا. تو خود بھی جانے کا ارادہ کیا. حضرت علی نے مشورہ دیا حضرت ابو بکر کو کہ لشکر بھیج دیجئے لیکن آپ جنگ میں مت جائیے. اگر آپ کو جنگ میں کوئی زخم آ جاتا ہے تو مسلمانوں کا شیرازہ بکھر جائے گا اور ان کا جو اتحاد ہے، ان کے درمیان میں جو بھائی چارگی ہے، اس پر فرق آئے گا. چنانچہ حضرت ابو بکر نے حضرت علی کی رائے کو مانا اور رک گئے، جنگ میں نہیں گئے. تو اگر حضرت علی کے دل میں حضرت ابو بکر کی طرف سے کچھ ہوتا تو وہ ایسا مشورہ دیتے، بلکہ جنگ میں جانے کا مشورہ دیتے کہ اچھا ہے جنگ میں جائیں، وہاں ان کو نقصان ہو جائے گا یا کچھ اور بڑا ان کو زخم لگ جائے گا.
حضرت ابو بکر علی سے مشورہ کر رہے ہیں، علی بھی حضرت ابو بکر کو اچھا مشورہ دے رہے ہیں، تو یہ آپس میں کتنی محبت کی علامت ہے۔ حضرت عمر کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ حضرت عمر جنگ میں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت عمر نے سوچا کہ یہ جنگ ہو رہی ہے، اس میں خود مسلمانوں کی قیادت کروں، تو حضرت علی نے روکا کہ آپ جنگ میں مت جائیے، اگر آپ کو زخم ہو گیا یا کچھ بڑا نقصان ہو گیا، آپ کو بڑا نقصان پہنچ گیا تو مسلمانوں کو نقصان ہوگا، عالم اسلام کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ حضرت عمر کو حضرت علی کا مشورہ بہت اہم لگا اور وہیں رک گئے، خود نہیں قیادت کی لشکر کی، فوج کو بھیج دیا۔ حضرت عثمان کا دور آیا، باغیوں نے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کر لیا، تو حضرت علی کے دونوں بیٹے حسن حسین حضرت عثمان کے گھر کی حفاظت کر رہے تھے، وہاں پہرا دے رہے تھے۔ حضرت علی کا غلام خود حضرت عثمان کے گھر کا پہرا دے رہا تھا، اور حضرت علی بھی خود حضرت عثمان کے لیے پانی پہنچا رہے ہیں، اور حضرت علی نے حضرت عثمان سے باغیوں سے جنگ کرنے کی اور ان سے لڑنے کی اجازت مانگی، تو حضرت عثمان نے انکار کر دیا کہ میں مدینۃ الرسول میں جنگ نہیں کرنا چاہتا، میں یہاں خون خرابہ نہیں کرنا چاہتا۔ تو بھلا اگر حضرت علی اور حضرت عثمان کے درمیان میں ناراضگی ہوتی، اختلاف ہوتا، تو کیا حسن حسین کو وہاں ڈیوٹی پر لگاتے، حضرت عثمان کی حفاظت کرنے کے لیے اپنے غلام کو وہاں بھیجتے، ان کے لیے کھانے پانی کا انتظام کرتے، حضرت عثمان کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتے؟ ایسا کبھی نہ ہوتا۔ تو مخالفین کی چالوں کو سمجھو۔ آج بھی یورپ ہے، مسلمانوں کے درمیان میں اختلاف پیدا کرنا چاہتا ہے، انگریز مسلمانوں کو اور غیر مسلم مسلمانوں کو ٹکڑے میں بانٹنا چاہتا ہے، لیکن مسلمانوں کو ہر چال کو سمجھنا ہوگا، ان کی ہر مکاری کو سمجھنا ہوگا، اور سمجھنے کے لیے اسلامی تعلیمات سے قرآن و احادیث کو سیکھنا ضروری ہے، ان سے وابستہ ہونا ضروری ہے۔ بغیر قرآن و حدیث کے ہم کیسے غیروں کی چالوں کو سمجھیں گے؟ قرآن نے تو خود یہود و نصارہ کی چالوں کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا، اور ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں۔ بہرحال یہ بات کہیں اور چلی گئی۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ حضرت علی کے درمیان اور باقی خلفاء کے درمیان میں بہت زیادہ پیار اور محبت، بلکہ حضرت علی نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، ایک کا نام عمر رکھا، ایک کا نام عثمان رکھا۔ یہ بھی کمال کی بات، اتنی محبت، اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر کے نام پر رکھا، عثمان کے نام پر رکھا، عمر کے نام پر رکھا۔ ان کے درمیان میں اتنی محبت تھی۔ تو غیروں کی چالوں میں آنے کی ضرورت نہیں، آپس میں مسلمانوں کو ایک دوسرے کا ہمدرد ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑا رہنا چاہیے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ علم والے بھی تھے، بہادر تو تھے ہی لیکن علم والے بھی تھے، بہت بہترین فیصلہ کرتے تھے لوگوں کے درمیان میں۔ بہادری تو حضرت علی کا خاص وصف تھا، اور یہ میں اس لیے بتلا رہا ہوں کیونکہ آدمی کے اندر بہت ساری خوبیاں ہوتی ہیں۔ حضرت علی کے اندر بھی بہت ساری خوبیاں تھی، وہ بہادر بھی تھے اور بہت زیادہ علم والے بھی تھے۔ اب ان کی بہادری کے چرچے تو بہت زیادہ مشہور ہے، واقعات تو بہت زیادہ مشہور ہے، لیکن جو ان کا علمی پایہ تھا، علمی مرتبہ تھا، وہ لوگوں کے سامنے آتا ہی نہیں۔ اس لیے میں نے یہ بات بیان کی کہ حضرت علی بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ علم والے بھی تھے اور بہت زیادہ با اخلاق بھی تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بھی تھے۔ حضور کے اخلاق سے، ان کی صفات سے، ان کی ذات سے، ان کے رشتہ داروں سے، ان کے چاہنے والوں سے بے پناہ حضرت علی محبت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت علی کو معلوم ہوا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی روز سے فاقہ ہے، گھر میں کھانے کو نہیں ہے، تو حضرت علی پریشان ہو گئے اور مزدوری کے لیے نکل گئے کہ کہیں سے مزدوری کروں گا اور کھانے کا انتظام اللہ کے نبی کے یہاں ضرور کروں گا۔ میں گئے ایک یہودی کے باغ میں اور وہاں ملازمت طے کر لی۔ کیا طے ہوا
کہ باغ کو پانی سے سیراب کریں گے اور پانی نکالیں گے ڈول سے، کنویں کے اندر سے، اور ہر ڈول کے بدلے میں ایک کھجور، صرف یہ ملے گا۔ یہ کتنی مشقت برداشت کر رہے ہیں۔ حضرت علی ڈول نکال رہے ہیں، ایک ڈول نکالا، باغ کو سیراب کیا، ایک کھجور، 2 ڈول نکالے، 2 کھجور۔ یہ کس کے لیے محنت ہو رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ چنانچہ حضور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے 17 ڈول نکالے پانی کے، جس کے بدلے میں آپ کو 17 کھجوریں ملی، اور وہ لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ مجھے معلوم ہوا تھا کہ آپ کے یہاں فاقہ ہے کہ روز سے کھایا نہیں، یہ میں مزدوری کر کے لایا ہوں آپ کے لیے، آپ اس کو کھا لیجئے۔ تو حضور نے فرمایا کہ کیا تم نے مجھ سے محبت کے لیے یہ سب کچھ کیا؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ جی ہاں، آپ سے میں بے پناہ محبت کرتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے سب میں نے یہ کیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ علی، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو فقر و فاقہ اور پریشانیاں اس کی طرف اس طرح آتی ہے جس طرح پانی اپنے رخ اور بہاؤ کی طرف بہتا چلا جاتا ہے، تو جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اس پر بھی پریشانیاں مسلسل آتی ہے۔ اس لیے دیندار آدمی کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ تو بے پناہ محبت کرتے تھے، اور بہت ساری جنگیں بھی ایسی ہوئی کہ حضور نے حضرت علی پر مکمل اعتماد ظاہر کیا۔ غزوہ بدر کا موقع تھا تو کفار کی طرف سے 3 آدمی نکلے، مسلمانوں کو چیلنج کیا کہ آؤ ہمارے سامنے کون ہے جو ہمارا مقابلہ کرے گا۔ کفار کی طرف سے شیبہ اٹھا، عتبہ بن ربیعہ اٹھا، اور ولید بن عتبہ اٹھا، عتبہ کا بیٹا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا کہ علی اٹھو، حمزہ اٹھو، اور عبیدہ تم بھی اٹھو، ان تینوں کا مقابلہ کرو اور ان کو جواب دو۔ حضرت حمزہ نے شیبہ کے 2 ٹکڑے کر دیے، ایک ہی وار میں اس کو ڈھیر کر دیا، اور حضرت علی نے ولید کو ڈھیر کر دیا۔ کفار حیران رہ گئے، لیکن عتبہ نے عبیدہ کو کچھ زخمی کر دیا، تو حضرت حمزہ نے اور حضرت علی نے پھر ولید کا عتبہ کا مقابلہ کیا اور اس کو قتل کر دیا، اور حضرت عبیدہ کو زخمی حالت میں اپنے خیمے میں اور اپنے پڑاؤ میں لے آئے۔ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غزوہ بدر کے موقع پر حضرت علی پر مکمل اعتماد ظاہر کیا۔ اور یہی نہیں، خیبر کا موقع دیکھ لیجئے کہ خیبر کا جب موقع آیا خیبر کو فتح کرنے کا، کیونکہ خیبر کے لوگ مسلمانوں کو بہت زیادہ پریشان کیا کرتے تھے، وہاں یہود آباد تھے، تو مسلمانوں کو بڑے پریشان کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر حملہ کر دیا، تو خیبر میں جتنے قلعے تھے ان کو فتح کر لیا، لیکن ایک قلعہ تھا القموس نامی، جس کا قموس نام تھا قلعے کا، اس کو فتح کرنا تھوڑا مشکل ہو رہا تھا۔ تو خیبر کے جو لوگ تھے وہ اوپر دیواروں پر چڑھتے تھے اور مسلمانوں پر ہنستے تھے کہ بھلا یہ مٹھی بھر لوگ، مٹھی بھر مسلمان ہمارا مقابلہ کریں گے؟ ہمارے پاس تو مرحب جیسے لوگ ہیں، ہمارے پاس تو ثابت جیسے لوگ ہیں، پہلوان ہیں، شہسوار ہیں، بھلا یہ ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ ہم اس کو 40 دن میں فتح کر لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے اس قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ مسلمان وہاں جاتے لیکن فتح کرنے کی کوئی صورت نظر نہ آتی، انہوں نے اپنا دروازہ بند کر رکھا تھا، اور دروازہ بھی ایسا تھا، اتنا بھاری تھا کہ اس کو 40 اونٹ اور 40 آدمی مل کر کھولتے تھے۔ دیواریں بھی اونچی اونچی تھی، فتح کرنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ 39 دن گزر گئے اور خیبر والے مسلمانوں پر ہنس رہے ہیں۔ 39 دن گزر گئے، اب مسلمان حیران و پریشان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی خلاف واقعہ بات نہیں کہی، اور آپ نے کہا تھا کہ 40 دن کے اندر فتح ہو جائے گا۔ آج تو 39 دن ہو گئے، ایک دن باقی رہ گیا۔
تو 39ویں دن حضور نے رات کو فرمایا کہ کل کو میں خیبر کا جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا جس کو اللہ اور اس کا رسول پسند کرتا ہے، جس سے اللہ اور اس کا رسول پیار کرتا ہے، کل کو 40ویں دن وہ اس قلعے کو ضرور فتح کر لے گا۔ اب سارے مسلمان تعجب میں ہے کہ بھائی وہ پتنی کون شخص ہے، حضور نے نام ظاہر نہیں کیا۔ ہر آدمی تمنا کر رہا ہے کہ کاش یہ جھنڈا مجھے صبح مل جائے، صبح میری قسمت میں یہ خوش قسمتی آ جائے، یہ سعادت مندی میرے حصے میں آ جائے۔ حضرت عمر تو فرماتے ہیں کہ اس رات مجھے نیند بھی نہیں آئی، یہ سوچتے سوچتے کہ پتہ نہیں کہ حضور کس کا نام لیں گے اور کس کو جھنڈا دیں گے، اللہ نے کس کے ہاتھ میں اس کی فتح لکھی ہوئی ہے، کاش یہ خوش قسمتی میرے نصیب میں ہوتی۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ساری رات مجھے نیند نہیں آئی۔ صبح اٹھے، 40واں دن ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی کو بلا کر لاؤ۔ اب لوگوں کو پتہ چلا کہ بھائی وہ علی ہے، علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی آئے تو حضور کے پاس جب حضرت علی آئے تو آنکھوں پر ایسے ہاتھ رکھ رکھا تھا۔ تو حضور نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ حضور میری آنکھوں میں درد ہے، تکلیف ہے۔ حضور نے اپنا لعاب حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا، جس سے فوراً حضرت علی کی آنکھیں صحیح ہو گئی، بلکہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ پہلے سے زیادہ اچھا نظر آنے لگا اور زندگی میں مجھے آنکھوں میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، حضور کا لعاب لگانے کی وجہ سے۔ حضور نے فتح کا، خیبر کو فتح کرنے کا اور خیبر کے اس خاص قلعے کو فتح کرنے کا جو جھنڈا دیا وہ حضرت علی کو دیا اور کہا کہ علی اس کو فتح کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے خبر ملی ہے کہ اس کو تم فتح کرو گے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کی طرف بڑھے تو قلعے والوں نے جب حضرت علی کو آتا دیکھا تو مرحب ایک پہلوان تھا خیبر میں جو 1000 شہ سوار اور 1000 بہادروں کے برابر سمجھا جاتا تھا، اس کا بھائی تھا ثابت۔ تو مرحب کہنے لگا کہ چلو میں اس کا جا کر قلعہ کما کرتا ہوں، یہ ہمارے دروازے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو مرحب جیسے ہی بڑھنے لگا تو مرحب کے بھائی نے کہا کہ تمہیں جانے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے تو میں ہی کافی ہوں۔ چنانچہ مرحب کا بھائی ثابت آیا، قلعے سے باہر دروازہ کھولا گیا اور اس نے حضرت علی پر وار کیا تو حضرت علی نے ایک ہی وار میں اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اب سارے قلعے والے جو خیبر والے ہیں وہ پریشان، مرحب کو تو غصہ آ گیا اور وہ فوراً قلعے سے باہر آیا، دروازہ کھولا گیا۔ اب مرحب کہنے لگا اپنے غرور میں اور گھمنڈ میں کہ آج خیبر کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر مرحب آیا ہے۔ تو حضرت علی نے جواب میں فرمایا کہ خیبر کو فتح معلوم ہونا چاہیے کہ آج اس کے اوپر حیدر آیا ہے، حیدر کرار آیا ہے۔ چنانچہ دونوں کے درمیان میں مقابلہ ہوا، ایک دوسرے پر وار ہوئے۔ مرحب نے حضرت علی کے اوپر مسلسل 3 وار کیے، لیکن حضرت علی نے تینوں کا مقابلہ کیا۔ پھر چوتھا وار خود حضرت علی نے بڑھ کر مرحب پر کیا اور سارے مسلمانوں نے دیکھا اور قلعے والوں نے دیکھا کہ جب حضرت علی نے مرحب پر وار کیا تو اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ تو مسلمانوں کے خیمے میں نعرے تکبیر کی اور اللہ اکبر کی صدائیں گونجنے لگی جب دیکھا کہ بڑا پہلوان اور بہادر جو ہزاروں کے برابر سمجھا جاتا تھا اور خیبر والوں کو جس پر ناز تھا، جس پر غرور اور گھمنڈ تھا، آج حضرت علی نے اس کو ختم کر دیا ہے۔ فوراً قلعے والے پریشان ہو گئے، دروازہ بند کر دیا۔ حضرت علی گئے، حضرت علی نے اس قلعے کے دروازے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور اس کو اکھاڑا اور اکھاڑ کر دور پھینک دیا۔ قلعے کا وہ دروازہ اتنا مضبوط تھا کہ اس کو 40 آدمی اور 40 اونٹ مل کر کھولا کرتے تھے۔ حضرت علی نے اکیلوں نے اپنی طاقت پر، ایمانی طاقت کی بنیاد پر اس کو اکھاڑا اور اکھاڑ کر دور پھینکا، بہت دور پھینکا، اور پھر مسلمانوں نے اس قلعے کو فتح کر لیا۔ یہی اس طرح کا ہی واقعہ غزوہ خندق کے موقع پر آیا۔
خندق کھود دی گئی تھی مدینے میں چاروں طرف، اور ساری قومیں جتنی بھی تھی غیر مسلم مسلمانوں پر حملہ آور ہوئی تھی، مکے والے حملہ آور ہوئے تھے، مسلمانوں کو گھیر لیا تھا۔ تو مکے کی طرف سے ایک پہلوان تھا، غالباً اس کا نام عمر ابن ود تھا، اس نے خندق کو پار کر لیا۔ یہ بھی بڑا پہلوان تھا اور 1000 شہ سواروں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ تو اس نے آ کر کہا خندق کو پار کر کے، ویسے تو خندق چوڑی تھی، اس پر گھوڑے نہیں دوڑائے جا سکتے تھے اور اس پر ہر آدمی اس کو پار نہیں کر سکتا تھا، لیکن کچھ لوگوں نے اس کو پار کر لیا تھا بمشکل۔ ان میں سے ایک ہی عمر بھی تھا، پہلوان تھا جو 1000 شہ سواروں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ اس نے خندق پار کر لی، گڑھے کو پار کر لیا اور آ کر چیلنج کرنے لگا، من یبارز، کون ہے جو میرا مقابلہ کرے گا؟ حضرت علی سامنے آئے پہلوان کے، کہنے لگے کہ میں ہوں، تیرا مقابلہ کروں گا۔ اس پہلوان نے کہا کہ بھتیجے جا، میں تجھے قتل کرنا نہیں چاہتا۔ حضرت علی نے کہا کہ تو نہیں چاہتا، لیکن میں تو چاہتا ہوں تجھے قتل کرنا۔ اسے غصہ آ گیا، اس نے اپنے گھوڑے سے نیچے اترا اور گھوڑے کے چہرے پر ایک ہاتھ مارا اور حضرت علی سے وار کرنے لگا۔ حملہ ہوا، آپس میں لڑائی ہوئی، مقابلہ ہوا، لیکن پھر قریش نے ہی جلدی ہی دیکھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے۔ یہ ایمانی طاقت تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور پرورش کا اثر تھا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ویسے تو فضائل و کمالات بہت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ تربیت کی تھی تو آپ کے اخلاق بھی بہت اعلیٰ تھے، آپ کا کردار بھی بہت اونچا تھا، بہادری کے قصے تو آپ کے بہت ہے، اور عرب میں حضرت علی کے بہادری کے واقعات بہت زیادہ مشہور ہے، تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں۔ آپ علم کے بھی علم بردار تھے، قرآن کے ماہر تھے، حدیث کے ماہر تھے، قرآن کی ایک ایک آیت کے بارے میں جانتے تھے۔ یہ تھے حضرت علی۔ یہ مقدس ہستیاں ہیں، ان کا نام پاکیزہ زبان سے لینا چاہیے، باوضو ہو کر ان کا نام لینا چاہیے۔ حضرت علی سے محبت کرنا ایمان کا جز ہے۔ جو حضرت علی سے محبت کرے گا وہ کامل ایمان والا ہے، اور حضرت علی سے بغض کرنا اور نفرت کرنا یہ ایمان کے ناقص ہونے کی علامت ہے اور ایمان کے کامل نہ ہونے کی علامت ہے۔ حضرت علی سے محبت کرنا ایمان ہے۔ ان کی محبت پر اور ان کی عزت پر آج بھی ہماری جانیں قربان ہے۔